بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ کے آخری کلمہ الرجیم پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کرنا ہے اور ان قوانین کی روشنی میں اس کلمے کو درست کس طرح پڑھنا ہے، اس کے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ لکھی ہوئی ہے مخارج۔ مخارج یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے مخرج۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل مخارج 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ حروف جو الرجیم کے اندر موجود ہیں ان کے مخارج ہم پڑھیں گے، لام، نون اور را۔ یہ جو تینوں حروف ہیں ان کا ایک ہی مخرج ہے، لام، نون اور را۔ زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو، اس کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے قریب والا حصہ، تالو کا جو حصہ آتا ہے نا، وہاں سے یہ تینوں حروف جو ہیں ادا ہوتے ہیں۔ البتہ بعض قرآ حضرات نے تھوڑا سا فرق کیا ہے ان کے مخارج میں۔ زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے لام ادا ہوگا، لام سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف وہاں سے نون ادا ہوگا، اور نون سے بھی کچھ آگے منہ کی طرف را ادا ہوگا۔ تو یہ ان تینوں حروف کے مخارج ہیں۔ اس کے بعد جو حرف موجود ہے وہ ہے جیم۔ یہ زبان کے درمیان اور اوپر والا جو تالو اس کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ آگے یا مدہ موجود ہے، تو یا مدہ کا جو مخرج ہے وہ ہے جوف دان، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ میم، اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ۔ جب دونوں ہونٹ آپس میں خشکی والی جگہ سے ملتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا میم ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حروف کے یہ مخارج تھے، اچھی طرح یاد کریں اور ان حروف کو ان مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جو چیز ہے وہ لکھی ہوئی ہے صفت استعلاء۔ صفت استعلاء، صفت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خوبی، اور استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلندی چاہنا۔ تعوذ میں ایک یہی حرف ہے جس میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، تو تعوذ میں ایک یہی حرف آیا ہے، صفت استعلاء۔ صفت کا مطلب خوبی، استعلاء بلندی چاہنا۔ جن حروف میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ بلندی چاہتی ہے، بلند ہوتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ جو ہے بلندی کا مطالبہ کرتی ہے، بلندی چاہتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو ان حروف کو جب بھی ادا کریں تو زبان کی جڑ کو اوپر کو اٹھائیں، بلند کریں تاکہ یہ پر ادا ہوں، موٹے پڑے جائیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔
یہ حروف ہے 7، ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خصوصاً قید، یہ مجموعہ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ حروف مستعلیہ ہر حالت میں پورے یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تنوین ہو، کوئی بھی ان میں سے آ جائے تو ان کو ہمیشہ پور یعنی موٹا پڑتے ہیں۔ اب طوا جو ہے یہ ان حروف میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن آج بات ہم نے کرنی ہے را کی۔ را کو پر کریں گے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وضاحت اس لیے کی ہے حروف مستعلیہ کی تاکہ پتہ چل سکے کہ را حروف مستعلیہ میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو را کا تعلق حروف مستعلیہ سے نہیں ہے۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ کچھ حروف ایسے ہیں جو بعض صورتوں میں پر پڑے جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں باریک پڑے جاتے ہیں۔ ان حروف میں سے ایک را ہے، اسی طرح لام بھی ہے، اور اس کے علاوہ واو مدہ، الف مدہ، یہ حروف بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو را کو کب موٹا پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے، تو اس کے متعلق پوری وضاحت جو ہے تجوید کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے آج جو پڑھنا ہے کہ جب را پر تشدید آ جائے تو اس کو کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے۔ را پر تشدید موجود ہے تو را پر تشدید ہو تو اس وقت دیکھیں گے اس کے اوپر حرکت کون سی ہے، علامت کون سی ہے۔ اگر زبر ہو، پیش ہو، کھڑی زبر ہو، الٹا پیش ہو، دو زبر ہوں، دو پیشی ہوں، تو اس صورت میں را جو تشدید والی اس کو پر پڑھیں گے۔ اگر را تشدید والی کے نیچے زیر ہو، کھڑی زیر ہو، دو زیریں ہوں، ان میں سے کوئی ایک علامت ہو تو اس صورت میں را کو باریک پڑھیں گے۔ چونکہ را مشددہ کے اوپر اب زبر موجود ہے اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کو پڑھتے وقت اس کو اب پر کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، منہ میں آواز بھر جائے، ٹھیک ہے؟ نِرْوَجِیب، نِرْوَجِیب، اس طرح۔ لیکن پڑھتے وقت اس کو دراز نہیں کرنا، بعض لوگ اس کو دراز کر جاتے ہیں نِرْوَجِیب، تو یہ غلط ہے کیونکہ زبر ہے اور زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ تیسری جو چیز یہاں پر موجود ہے کہ یہ کلمہ اصل میں کیا تھا، تو یہ تھا الرجیم، اس طرح تھا الرجیمی۔ جب وصل کریں گے وصل تو اس صورت میں زیر پڑی جائے گی، اور جب وقف کریں گے تو اس صورت میں جزم آ جائے گی۔ ال جو تھا وہ علیحدہ کلمہ تھا اور رجیم جو ہے وہ علیحدہ کلمہ تھا۔ تو جب لام تعریف داخل ہوا تو اس صورت میں لام کا را میں ادغام ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ تو ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہوا۔ را کا تعلق حروف شمسیہ سے ہے، جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف ہو تو اس پر لام تعریف داخل کیا جائے تو اس صورت میں لام تعریف جو ہے اس کا شمسی حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، شمسی حرف پر تشدید آ جاتی ہے، اور وہ شمسی حرف جو پڑھا جاتا ہے لام پڑھنے میں نہیں آتا، تو اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں اس قاعدے کو۔ تو ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہوا، لام جو ساکن تھا اس کا را میں جو کہ شمسی حرف ہے اس میں ادغام ہو گیا، اس لیے اب ہم را کو پڑھیں گے، لام کو نہیں پڑھیں گے، نر را پڑھیں گے، نل نہیں پڑھیں گے۔ اور باقی رہا کہ یہ جو لام تعریف کا جو حمزہ تھا اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ال تھا اصل میں ال، تو یہ جو حمزہ تھا یہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو یاد رکھے کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، جب وصل کرتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، تو وصل کی صورت میں حمزہ وصلی نہیں پڑھا گیا، تو حمزہ وصلی گرا دیا گیا، یہ لکھا ہوا ہے وصل کی وجہ سے۔ اور ادغام شمسی کے قاعدہ جو ہے
جاری کرنے کی وجہ سے، ادغام شمسی والا قاعدہ جاری ہونے کی وجہ سے لام میں تعریف جو ہے نہیں پڑھا گیا، لام تعریف کا را میں ادغام ہو گیا، را پر تشدید اس وجہ سے آئی ہے۔ تو لام تعریف کے دو قاعدے ہیں نا، اظہار قمری اور ادغام شمسی۔ حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، لام تعریف کا اظہار ہوتا ہے، لام تعریف پڑھا جاتا ہے۔ حروف قمریہ کا جو مجموعہ ہے وہ ہے ابغی، حج کا، وخف عقیمہ۔ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس صورت میں لام تعریف کا جب ادخال ہوگا، یعنی لام تعریف جب داخل کیا جائے گا تو اس صورت میں لام تعریف کا اظہار ہوگا، لام تعریف پڑھا جائے گا، کیونکہ اظہار قمری والا قاعدہ جاری ہوا۔ اور جب ان حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہ شمسی حرف ہے، جب اس پر لام تعریف کا ادخال ہوگا، یعنی اس کو داخل کیا جائے گا، تو اس صورت میں لام تعریف جو ہے اس کا ادغام ہو